مسئلے سب حل ہوں گے، مگر اس کے لیے بنیادی باتیں جو ہے نا، ان میں سے ایک تو یہاں شروع ہو گئی کہ دین و دنیا کا امتداد ہوگا، قدیم و جدید۔ بہت خوشگوار یہ ابتدا ہے، بڑی خوشی کی بات، اللہ دوسرے گروہوں کو بھی توفیق دے کہ ایسے مدارس قائم کریں، اور جامع ازہر کی طرح آپ بھی کریں کہ اگر آپ کے یہاں فقہ جعفریہ پڑھائی جا رہی، جیسے وہ پہلے 4 فقہ پڑھاتے تھے نا، اب انہوں نے جامع ازہر میں فقہ جعفریہ بھی شامل کر دی کہ 5 پڑھو، ہاں۔ اور کیسے محمد جواد نے شیعہ عالم نے المذاہب الخمسہ لکھ لی، 5 مذہب، حنفی کیا کہتے ہیں، اگر سارے پڑھے جائیں اور ساروں کے دلائل سامنے ہوں، ذہن کھل جاتا، آدمی کو پتہ چلتا کوئی یار ٹوئیاں نہیں مار رہا، نہ کوئی دین میں فساد ڈال رہا، دلائل کی بنا پر۔ اور آپ شیعہ مجتہدین میں دیکھتے ہیں، سنیوں کو چھوڑیں، شیعہ اور وہاں میں مسئلوں میں اختلاف ہوتا، وہ شرارت ہے نہیں، علم کی بنا پر ایک مجتہد کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، دوسرا، تو اس کو آپ وسعت دیں۔ 2 باتیں اگر ذہن میں رہیں نا، کہ جو اختلاف ختم کرنا چاہتا ہے وہ ناممکن بات چاہتا ہے، اختلاف نہیں ختم ہونا چاہتا، وہ ذوق والی بات، گل ہائے رنگ رنگ سے اے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو اے زیب اختلاف سے، آپ ذہن چھیننا چاہتے ہیں۔ کچھ میری معلومات ہیں، کوئی نقوی صاحب کی ہیں، جیسی جیسی علم کی سطح اس کے مطابق آدمی سوچتا، وہ عالم الغیب۔ اختلاف رہے گا جب تک دیانت اور سوچ، جب تک لوگ سوچتے نا زیادہ نا اور دیانتداری سے اپنی رائے ظاہر کرتے، علماء میں اختلاف رہے گا، شیعوں میں بھی رہے گا، سنیوں میں رہے گا۔ بری کیا بات ہے نزاع اور جدال، اختلاف کو لڑائی کا سبب بنا لیا جائے، آپس میں خون خرابے کیے، یہ بیوقوفی ہے۔ عالم اگر ایک بات کہتا ہے اس کی دلیل سنیں، آپ کے پاس ہے آپ بھی دیں، اگر اتفاق ہوتا ٹھیک ہے، ورنہ جینے دے ایک دوسرے، اپنی اپنی بات پر قائم رہیں۔ اور میرا حال یہ سن لیں، میں یہ کچھ پتہ نہیں، اپنے مجموعہ میں کہتا ہوں کہ میں ایک ہی نماز میں کچھ رکھتے ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہوں، کچھ یہاں باندھ کر پڑھتا ہوں، کوئی یہاں باندھ کر پڑھتا ہوں، میں نے دیکھا یہ کچھ چیزیں نہیں، کچھ۔ اور میں نے ابھی شیعہ دوستوں سے بات کی تھی، کیونکہ عام طور پر عملیہ جو ہوتا اس میں لکھا ہوتا کہ یہ جو ہے نا تکلیف ہاتھ باندھنا یہ مبطل صلاۃ، نماز باطل کر دیتا۔ میں نے آقا محسن الحکیم کیا جو عملیہ تھا وہ نکال کر بتایا، یہ پڑھو اور یہ پڑھو، میرا تو اردو شرح مولا مدرسی کی کیا لکھنا کہ صرف ہمارے مسلک میں یہ ہے نہیں، ورنہ کوئی دلیل نہیں کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی۔ حیران رہ گئے، میں نے کہا یہ پڑھو، کیوں فتوے ایسے دیتی ہے؟ لیکن اگر باندھ یہ کیا قیامت آ گئی؟ اور اس نے اگر چھوڑ دیے، تھوڑے دن ہوئے ہمارے یہاں بڑا جامعہ سلفیہ وہاں کے استاد تھے، نہیں یہ امام مالک کے بازو توڑ دیے گئے تھے اس لیے وہ باندھ نہیں سکتے۔ میں نے کہا یار گپیں کیوں ہانکتے ہو؟ امام مالک تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب عبداللہ ابن زبیر چھوڑ کر پڑھتے، جب ابراہیم نخعی، محمد ابن سیرین، حسن بصری اور سعید بن المسیب جو چوٹی کے تابعین کے سردار ہیں، یہ امام پیدا بھی نہیں سے۔ یہ دیکھ لیا تمہید دلائل کے ساتھ، اور مصنف ابن ابی شیبہ، ایسی باتیں نہ کریں، مان لیں کہ چھوڑنا باندھنا دونوں کوئی بات، اس میں کچھ نہیں رکھا، دل حاضر ہونا چاہیے۔ نماز کی روح جو ہے نا کہ چھوڑے ہیں یا باندھیں، دل ہے حاضر، خشوع ہے، اگر وہی نہیں تو چھوڑنے سے کیا ملا اور باندھنے سے کیا ملا؟ تو ان فضول بحثوں کو خدا کے لیے چھوڑ دیں، امت کو ایک کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے مطالعہ کی وسعت ہونی چاہیے۔ جب لوگ اپنے مینڈک کی طرح کنویں میں رہتے ہیں نا، انہیں نہیں پتا کہ علم اس کے باہر بھی ہے، اگر وہ باہر کا بھی پڑھیں گے ایمانداری سے، محبت سے، پتہ چلے گا ہر جگہ نور ہی نور ہے، رسول اللہ کا فیض ہر جگہ ہے، کہیں نہیں کوئی خرابی ہمارے اپنے ذہنوں میں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت نصیب کرے، اسی پر زندہ رکھ کر اس پر مارے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب دوستوں کا کہ میری باتیں بھی بوڑھے کی آپ نے ذرا دلچسپی سے سن لی، اس کے لیے میں آپ کا احسان مانوں۔ اللہ اجر